قرآن کہانی کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل پر ہم قرآن پاک کے کچھ ایسے پہلوؤں کا ذکر کرتے ہیں جن پر ہمیں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کی سیریز میں ہم تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں جان رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بھی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی قیامت کے نزدیک نمودار ہونے والے دھوئیں کے بارے میں قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ وقت کے لحاظ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورہ دخان آیت نمبر 10 سے لے کر 13 تک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو گھیر لے گا۔ یہ دردناک عذاب ہے، کہیں گے اے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر، ہم ایمان قبول کرتے ہیں۔ ان کے لیے نصیحت کہاں؟ کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ بہت سے معاملات کھل کر واضح ہو رہے ہیں۔ بہت سی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور اب بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے کی الٹی گنتی بھی ختم ہی ہوا چاہتی ہے۔ بڑی نشانیاں ایک کے بعد ایک تیزی کے ساتھ رونما ہوں گی۔ ابھی ہم ایک نشانی کو دیکھ کر ہی حیران ہوں گے کہ دوسری نشانی ظاہر ہو جائے گی۔ سنن ابن ماجہ میں اسیر بن سریحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے کمرے سے جھانکا اور ہم آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہوں: سورج کا پچھم سے نکلنا، دجال، دھواں، دابۃ الارض، یاجوج ماجوج، عیسیٰ بن مریم کا نزول، 3 بار زمین کا خسف، دھنسنا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرۃ العرب میں۔ ایک آگ عدن کے ایک گاؤں اوبین کے کنویں سے ظاہر ہوگی جو لوگوں کو محشر تک ہانک کر لے جائے گی۔ جہاں یہ لوگ رات گزاریں گے تو وہیں وہ آگ ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جب یہ قیلولہ کریں گے تو وہ آگ بھی ان کے ساتھ قیلولہ کرے گی۔ اس حدیث میں دھوئیں کا ذکر ہے اور قرآن پاک کی سورہ دخان کی آیات میں بھی دھوئیں کے عذاب کا ذکر ہے۔ آئیے اس کے ممکنہ امکانات پر غور کرتے ہیں۔ بہت سی احادیث میں کرۂ ارض کے آخری ایام میں ایک بڑی جنگ کے بارے میں ذکر موجود ہے۔ اس جنگ کا تینوں بڑے مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں کسی نہ کسی حوالے سے تذکرہ موجود ہے۔ یہ جنگ احادیث میں ملحمۃ العظمیٰ کے نام سے بھی یاد کی گئی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں اسے آرمیگڈون یا ہرمجدون کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ دراصل یہ لبنان، شام اور اسرائیل کے درمیان موجود علاقے میں لڑی جائے گی۔ یہ ٹھیک امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک طویل حدیث ہے، یسیر بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کوفہ میں سرخ آندھی آئی تو ایک شخص آیا، اس کا تکیہ کلام ہی یہ تھا، عبداللہ بن مسعود، قیامت آ گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگائے ہوئے تھے، یہ بات سنتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، پھر کہنے لگے، قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ نہ میراث کی تقسیم ہوگی نہ غنیمت حاصل کرنے کی خوشی۔ پھر انہوں نے اس طرح ہاتھ سے اشارہ کیا اور اس کا رخ شام کی طرف کیا اور کہا، دشمن غیر مسلم اہل اسلام کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور اہل اسلام ان کے مقابلے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، آپ کی مراد رومیوں، عیسائیوں سے ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ پھر کہا، تمہاری اس جنگ کے زمانے میں بہت زیادہ پلٹ پلٹ کر حملے ہوں گے۔ مسلمان موت کی شرط قبول کرنے والے دستے آگے بھیجیں گے کہ وہ غلبہ حاصل کیے بغیر واپس نہیں ہوں گے، وہیں اپنی جانیں دے دیں گے۔ پھر وہ سب جنگ کریں گے حتیٰ کہ رات درمیان میں حائل ہو جائے گی، یہ لوگ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، دونوں میں سے کسی کو بھی غلبہ حاصل نہیں ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کی شرط پر جانے والے دوسرے دستے کو آگے کریں گے کہ وہ غالب آئے بغیر واپس نہیں آئیں گے۔ پھر دونوں فریق جنگ کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان رات حائل ہو جائے گی، یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، کوئی بھی غالب نہیں آیا ہوگا اور موت کی شرط پر جانے والے ختم ہو جائیں گے۔ پھر مسلمان موت کے طلبگاروں کا دستہ آگے کریں گے اور شام تک جنگ کریں گے، پھر یہ بھی واپس ہو جائیں گے اور وہ بھی، اور کوئی بھی غالب نہ آیا ہوگا اور موت کے طلبگار ختم ہو جائیں گے۔ جب چوتھا دستہ ہوگا تو باقی تمام اہل اسلام ان کے خلاف اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جنگ کے چکر کو کافروں کے خلاف کرے گا
وہ سخت خون ریز جنگ کریں گے، یہاں تک کہ پرندہ ان کے پہلوؤں سے گزرے گا اور جو ہی گزرے گا گر کر مر جائے گا۔ ہوا بھی اتنی زہریلی ہو جائے گی۔ ایک باپ کی اولاد اپنی گنتی کرے گی جو 100 تھے تو ان میں سے ایک کے سوا کوئی باقی نہ بچا ہوگا۔ اب وہ کس غنیمت پر خوش ہوں گے اور کیسا ورثہ کن وارثوں میں تقسیم کریں گے۔ ابھی انہوں نے اپنے ہتھیار زیتون کے درختوں پر لٹکائے ہوں گے کہ کوئی اعلان کرے گا کہ دجال ظاہر ہو گیا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ایک سے زیادہ محاذ گرم ہوں گے اور تمام محاذوں پر مسلمان یہود اور نصارہ سے برسرے پیکار ہوں گے۔ اس وقت نظر آنے والی نیٹو کی افواج جو بظاہر امن کے لیے بنائی گئی ہے، دراصل اس کا اصل مقصد ضرورت پڑنے پر مسلمانوں کی سرکوبی کرنا ہے۔ اس کے جھنڈے تلے کئی ممالک کی افواج ہیں جو امریکہ کے ایک اشارے پر امن کی سلامتی کے نیک مقصد کے ساتھ کسی بھی ملک میں اتر سکتی ہیں اور وہاں کا انتظام سنبھال سکتی ہیں۔ دراصل یہ مسلمانوں کے خلاف جال ہے جسے اس وقت بھی مغربی طاقتیں خوب استعمال کریں گی۔ لبنان، شام اور اسرائیل کے درمیان موجود علاقے میں سے شام کی سرحد چونکہ غیر محفوظ ہوگی، اس لیے مغرب العمق یا دابق پر اتر کر اس پر قبضہ کرنا چاہے گا۔ وہاں سے مغرب کی یہ فوجیں مدینہ کی طرف روانہ ہوں گی جو المہدی کا مرکز ہوگا۔ یہ جنگ دنیا کی سب سے ہولناک جنگ ہوگی جس میں انتہائی بڑے پیمانے پر اموات ہوں گی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو لاتعداد شہداء وصول کرنے پڑیں گے۔ اس کی شرح اموات 99% ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اسے ملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ اس کی گھمسانی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی پرندہ بھی جنگ کے میدان میں زندہ نہ بچ سکے گا۔ اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر روایتی ہتھیار، بندوق اور ٹینک وغیرہ استعمال کیے جائیں تو ان سے پرندوں کے اڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوگی۔ البتہ ان کی اموات صرف اس صورت میں ہوں گی جب نیوکلیائی، جراثیمی اور کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ امریکہ کو دوسری جنگ عظیم میں 2 دفعہ ایٹم بم استعمال کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکی تھی۔ اس جنگ میں بھی ایٹمی ہتھیار وسیع پیمانے پر استعمال ہوں گے جن کے اثرات پہلے کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہلاکت خیز ہوں گے۔ یہی وہ جنگ ہوگی جس میں مسلمان مغرب کی طاقتوں کے دانت کھٹے کریں گے۔ یہ جنگ مسلمانوں کی رومیوں یعنی عیسائیوں کے ساتھ بتائی گئی ہے، نہ کہ یہودیوں کے ساتھ۔ مغرب کی سربراہی در پردہ دجال کر رہا ہوگا۔ اس کی فراہم کردہ ٹیکنالوجی اتنی ہلاکت خیز ہوگی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایٹم بم اور خطرناک ہتھیاروں کے بے پناہ استعمال کی وجہ سے زمین سے کئی 100 فٹ اوپر تک ایک کثیف مادہ، گرد و غبار اور دھواں ایک طویل عرصے تک دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہی وہ دخان یعنی دھواں ہو جسے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم ایک اور امکان پر غور کرتے ہیں جس پر شاید ہم نے اب تک توجہ نہیں دی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میری امت کے آخر میں زمین کا دھسنا، صورتوں کا مسخ ہونا اور آسمان سے پتھروں کی بارش ہونا ہوگا۔ آئیے آسمان سے پتھروں کی بارش کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ایسٹرائڈ زمین کے چاروں طرف گھومتے ہوئے کچھ اجسام ہوتے ہیں۔ کچھ ایسٹرائڈز بہت چھوٹے اور کچھ 600 میل تک پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ایسٹرائڈ سیاروں کے مدار میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری زمین کے گرد بھی ایسٹرائڈ بیلٹ پر یہ موجود ہیں۔ یہ الگ سائز کے ہوتے ہیں، زیادہ تر پتھر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بہت سی دھاتیں بھی اس میں پائی گئی ہیں۔ یہ ایسٹرائڈ سیاروں کے مدار میں پائے جاتے ہیں۔ ہماری زمین کے گرد بھی ایسٹرائڈ بیلٹ پر یہ موجود ہیں۔ یہ الگ سائز کے ہوتے ہیں، زیادہ تر پتھر سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اکثر بہت سی دھاتیں بھی اس میں پائی گئی ہیں۔ میٹیرائڈز آسان زبان میں خلا میں پائی جانے والی چٹانیں ہیں جو خلا میں تیرتی رہتی ہیں۔ یہ بہت چھوٹے سائز سے لے کر بہت بڑے سائز تک بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ دھات، پتھر اور بعض اوقات صرف پتھر پر بھی مشتمل ہو سکتے ہیں۔ جب کسی سیارے کے مدار میں داخل ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تیز رفتار سے آگے بڑھتے ہیں اور ان میں آگ لگ جاتی ہے جس سے یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ جب ایک میٹیرائڈ سیارے کے مدار میں داخل ہونے کے بعد جلتا نہیں ہے اور زمین سے ٹکرا جاتا ہے تب اسے میٹیئر کہتے ہیں۔ کومیٹس دمدار ستارے ہوتے ہیں جو دھواں اور گیس چھوڑتے ہیں۔ یہ جمی ہوئی گیس، پتھر اور مٹی یا ریت سے بنے اجسام ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کومیٹ سورج کے نزدیک جاتا ہے اس کی فروزن یعنی جمی ہوئی گیس تحلیل ہونے لگتی ہے اور ہمیں یہ ایک دم کی طرح نظر آتی ہے۔ یہ سورج کی طرف سفر کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ عالم اسلام کے مورخ
علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ابی ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے لگے آج رات مجھے صبح تک نیند نہ آئی۔ انہوں نے پوچھا کیوں؟ تو وہ فرمانے لگے آج رات ایک دمدار ستارہ طلوع ہوا، میں ڈر گیا کہ کہیں یہی دھواں نہ چھوڑ دیا گیا ہو، تو میں سو نہیں سکا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ بہت سے اسٹیرائڈ زمین کے قریب سے گزرتے رہتے ہیں۔ اگر بہت بڑے سائز کا اسٹیرائڈ زمین کے پانی والے حصے پر گرے تو سونامی کی ناقابل بیان حد تک اونچی لہریں پیدا ہو سکتی ہیں، جو کہ بہت کم وقت میں شہر کے شہر پانی سے کور کر سکتی ہیں۔ اور اگر یہی اسٹیرائڈز بہت بڑے سائز میں زمین کے خشکی کے حصے پر گریں تو نہ صرف یہ زمین کے بڑے حصے کو تباہ کر سکتے ہیں بلکہ ریت اور گرد کا طوفان بھی آ سکتا ہے جو کئی دن اور ممکنہ حد تک کئی مہینوں تک بھی فضا میں دھوئیں، گرد اور ریت کی شکل میں موجود رہ سکتا ہے، اور بہت ممکن ہے یہی وہ دھواں ہو جس کا قرآن پاک اور احادیث میں ذکر موجود ہے۔ دھواں ایٹمی جنگ کے نتیجے میں آسمان پر نظر آئے یا پھر کسی اسٹیرائڈ کے زمین سے ٹکرانے پر تباہی کی وجہ سے پیدا ہو، بہرحال یہ بھی قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے جو کب ظاہر ہوگی اس کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ انسان صرف شواہد کی بنیاد پر اندازہ ہی لگا سکتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے بھی آپ کو کچھ مفید معلومات ضرور حاصل ہوئی ہوں گی۔ قرآن پاک کو سمجھنے کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قرآن کہانی۔